الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. عزیزان گرامی، قابل احترام حاضرین مجلس، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ایسے بابرکت عظیم الشان مہینے ہمیں دے کر اپنا خاص فضل عطا فرمایا. یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، قدر والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے. یہ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عنایت فرما کر اپنا خاص فضل عطا فرمایا. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور یوم عرفہ تک اللہ پاک نے اس کے قرآن مقدس میں قسم کھا کر اس کی فضیلت کو بیان فرمایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ان کے 10 دنوں کے اور 10 راتوں کی. یہ ایسی عظیم الشان گھڑیاں ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اگر ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر کوئی میرا بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو میں اس ایک روزے کے بدلے پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا. اور آج یوم عرفہ کا دن ہے. یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال کے برابر روزہ رکھنے کے ثواب ہیں. اور اس کی ایک فضیلت اور بتائی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اور 1 سال پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور ان ایام کے اندر یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک صبح رات دوپہر شام جب بھی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے
اور ان ایام کی راتوں میں اگر کوئی رات اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا ہے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس کا یہ ثواب عطا فرمائیں گے جس طریقے سے رمضان المبارک کی 5 راتیں ہوتی ہیں شب بارات کی، اسی طریقے سے ان ایام کے اندر اگر رات کو جاگ کر عبادت کی جائے تو اللہ ہر رات کو اللہ شب بارات جیسی رات کو بنا دے گا۔ رمضان المبارک کے اندر تو تلاشنے کا حکم ہے کہ شب بارات اور شب قدر کی راتوں کو تلاشیں۔ اس میں اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس ایام کے اندر اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینے اور ان مبارک مہینے کے مبارک ایام ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے امتحان لیے۔ قرآن شاہد ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے 30 امتحان لیے، اور سب سے بڑے امتحانات جو اللہ پاک لیے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ 4 ہیں۔ پہلا امتحان اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے جب لیا وہ کون سا امتحان تھا؟ اللہ پاک نے جب اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنا ہوا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے ایسے گھرانے میں پیدائش ان کی یہ لوگوں اللہ پاک نے ایسے گھر کے اندر پیدا کیا کہ اس گھر کے اندر، اس قوم کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے والد جو تھے، ان کے باپ جو تھے، وہ بت خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلم بربریت عام تھی، پھیلی ہوئی تھی، لوگ مالک حقیقی کے چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے حقیقی مالک کو بھول بیٹھے تھے، اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بت جو ہیں ہماری مرادیں پوری کریں گے، یہ بت جو ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہم کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے دکھ، درد، پریشانی، مصیبت، بیماری میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، یہ ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اسی گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام ہوش سنبھالے تو لوگوں کو توحید کی دعوت دینی شروع کر دی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، کہنے لگے پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کیسے تمہارے معبود ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے خود تراشتے ہو اور اس کے بعد اسی سے اپنی منت سماجت کرتے ہو، اسی بت سے آپ اپنی مرادیں مانگتے ہو، ان کے اوپر تو مکھی بیٹھ جائے وہ ہانک نہ سکیں گے، اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہانک نہیں سکتے، وہ ہٹا نہیں سکتے، آپ ایسی
ऐसी चीजों को अपना माबूद मानते हो, ऐसी चीजों से इन बुत की पूजा करते हो, इन बुत की पूजा करने के बाद इनसे मुरादे मांगते हो, ये बिगड़ी तुम्हारे बनाने वाले हैं। नहीं नहीं, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लेकिन नहीं, वो कौम जो थी उस वक्त एक बहुत बड़ा बुतखाना भी था, उसके अंदर 360 बुत रखे थे, और उस बुतखाने के अंदर जो सबसे बड़ा बुत था उसका हुबुल नाम था। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हजरत आज़र, जब हजरत इब्राहिम होश संभाले, अपने वालिद को भी दावत तौहीद देनी शुरू कर दी, अपनी कौम को भी दावत तौहीद देनी शुरू कर दी कि अल्लाह को एक मान लो, उसी की इबादत करो, वही सारी बिगड़ी को बनाने वाला है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही बीमारी देने वाला है, वही शिफा देने वाला है, वही इज्जतों का मालिक है, वही जिल्लत देने वाला है, वही बादशाह बनाने वाला है, वही फकीर बनाने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही दिन को रात में और रात को दिन में बदलने वाला है, वही जिसको चाहे बेहिसाब रोज़ी अता फरमाता है। लेकिन वो कौम जो थी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी, और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह की तकलीफें भी दिया करती थी। एक दिन का वाकया है कि मेला लगा हुआ था, वहां की कौम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन कौम के अंदर आए थे, वो कौम जब कोई अच्छा काम अपने मिजाज के खिलाफ करती थी तो सबसे पहले बुत खाने में आते थे और बुत की पूजा पाठ करते थे और नज़र नियाज़ चढ़ाते थे, उसके बाद जाते थे कोई अच्छे काम करने के लिए। और जब अच्छा काम करके वापस आते थे अपने मिजाज के मुआफिक, तो सबसे पहले वो घर नहीं जाते थे, वो घर नहीं जाते थे बल्कि बुत खाने में आते थे, और बुत खाने में पहुंचने के बाद अपने माबूदों को नज़र नियाज़ चढ़ाते थे, और नज़र नियाज़ चढ़ाने के बाद वो अपने घर पे जाया करते थे। एक मर्तबा मेला लगा हुआ था, हजरत सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम आए और कहने लगे, बेटा चलो मेला, पूरे बस्ती के लोग, पूरे इलाके के लोग, पूरी कौम के लोग मेला जा रहे हैं। सैयदना पैगंबर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मेरी तबीयत नाशाज है, मैं नहीं जाऊंगा। बारहा इसरार करने के बाद वालिद गिरामी के हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं गए और चादर ओढ़ कर लेट गए। जब पूरे बस्ती के लोग, पूरे इलाके के लोग और कौम के सारे कबीले के लोग जब मेले में चले गए, तो सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझा कि अब मौका अच्छा है इनको तौहीद का दावत देने का, इनको तौहीद की दावत देने का मौका अच्छा है, इनको अल्लाह के बंदे को अल्लाह से मिलवाने का मौका अच्छा है। वो उठते हैं, अपनी चादर को हटाते हैं, घर से एक फौड़ा लेकर जाते हैं, बुतखाने के अंदर जाते हैं, और उस बुतखाने में 360 बुत रखे हुए थे। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक किसी बुत के पैर को तोड़ दिया, किसी बुत के नाक को काट दिया, किसी बुत के कान को काट दिया, किसी बुत के हाथ को तोड़ दिया, और तो उस वक्त का सबसे बड़ा बुतखाने में बुत था, उसके कंधे पे फौड़े को रखते हैं, वापस आकर अपनी जगह पर सो जाते हैं। जब लोग मेले से आए, सब अपने घरों पर नहीं गए, सबसे पहले बुतखाने में जाते हैं, और उस बुतखाने में जाने के बाद लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने माबूदों के सामने जाएंगे, नज़र नियाज़ चढ़ाएंगे, हम अच्छे काम करके आए हैं और अपने माबूदों से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद अपने घर पर जाएंगे। सारे कौम के लोग जब बुतखाने में पहुंचते हैं तो देखते क्या है, किसी बुत के पैर को टूटा हुआ है, किसी बुत का हाथ टूटा
कटा हुआ है, किसी बुत की नाक कटी हुई है, किसी बुत के कान को कटे हुए है, किसी बुत की आंख फूटी हुई है, वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं और सब लोग यही कहने लगते हैं ये हो ना हो, ये किसी का काम नहीं है, इब्राहिम का काम है, क्योंकि वही इब्राहिम है जो हमारे बुतों को, इन्हीं बुतों को बुरा भला कहता है, हमें और इन बुतों की पूजा करने से रोकता है और कहता है अल्लाह को एक मान लो, उसी की इबादत करो, वही सारी बिगड़ी को बनाने वाला है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है, वही दिन और रात को बनाने वाला है, वही सूरज को निकालने वाला है, वही रातों को चांद को निकालने वाला है, आसमानों के ऊपर झिलमिलाते हुए सितारों को निकालने वाला है, दरियाओं के अंदर मौजें मारने के लिए मारने पर कादिर भी वही रब है, और अगर अल्लाह का हुक्म ना हो तो दरख्त से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह ने उस हवाओं के ऊपर भी हुकूमत रखी है, और वही माबूद, जिस माबूद की तरफ बुलाता है वही इब्राहिम है जो हमारे माबूदों के हाथ को तोड़ दिया, पैरों को तोड़ा है, किसी माबूद के हमारे कान को काट दिया है, किसी माबूद की नाकों को काट दिया है, किसी की आंखें फोड़ दी है। ये हो ना हो ये इब्राहिम का काम है। लोग हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं आपने हमारे बुतों के पैर को तोड़ दिए, आपने हमारे बुतों के हाथों को तोड़ दिए, आप हमारे माबूदों के कान को काट दिए, आप हमारे माबूदों के नाकों को काट दिया, आपने हमारे माबूदों की आंखों को फोड़ दिया। हजरत सैयदना पैगंबर हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप मुझे क्यों कहते हो, आप जाइए अपने माबूदों से खुद पूछ लीजिए। सारे लोगों ने कहा वो तो बोल नहीं सकते, वो उनके सामने हम क्या फरियाद करेंगे, वो तो सुन नहीं सकते। सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम कहने लगते हैं जब वो माबूद आपकी सुनने पर कादिर नहीं है, वो माबूद आपको जवाब देने पर कादिर नहीं है, तो ऐसे माबूद की क्यों पूजा करते हो, ऐसे माबूदों की क्यों इबादत करते हो, ऐसे माबूदों से क्यों अपनी मन्नतें मांगते हो, ऐसे माबूदों के सामने क्यों अपने माथे को रगड़ते हो। अरे अल्लाह एक है, उस अल्लाह के सामने अपने लोगो लगाइए, उस अल्लाह की इबादत कीजिए जो सूरज निकालने पर भी कादिर है, जो चांद निकालने पर भी कादिर है, जो हमारी बिगड़ी को बनाने पर भी कादिर है, जो हमको हमारी जिंदगी पर भी कादिर है, जो हमको मौत दे सकता है और हमको जिंदगी भी दे सकता है, जो दिन को और रात को और दिन में बदलने पर भी कादिर है, वो पे हिसाब रोजी देने वाला है, जो बीमारी देने के बाद शिफा भी देने वाला है, वो हकीकी मालिक है जिसने हमको पैदा किया है, और हमें नहीं बल्कि दुनिया के अंदर 18,000 से शायद भी मखलूकात उसी रब ने पैदा किया है, उसकी इबादत क्यों नहीं करते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब अल्लाह की तौहीद का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम के अंदर तौहीद की दावत देनी शुरू कर दी, उस कौम ने हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम को घर से बेघर कर दिया। ये पहला इम्तिहान था, सबसे बड़ा जो पहला इम्तिहान था कि अल्लाह पाक के महबूब पैगंबर सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के अंदर उस जुल्म और सितम के अंदर जब पैदा हुए, और पैदा होने के बाद जब जुल्म आम था तो चारों तरफ अंधेरे छाए हुए थे, उस जुल्म सितम के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी कौम के अंदर अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा किए, और पैदा करने के बाद जब होश संभाली तो तौहीद की दावत देनी शुरू कर दी। वो कौम के लोगों ने जब ये तौहीद की दावत दी तो इनको घर से बेघर कर दिया, घर से निकाल दिए। जो बाप अपने सीने से लगा कर रखा था वो बाप भी अपने घर से निकालने पर मजबूर हो गया। ये पहला इम्तिहान था। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में 63 मरतबा फरमाया है, और 30 इम्तिहान अल्लाह पाक ने लिए। सबसे बड़े इम्तिहान 4, पहला इम्तिहान घर से बेघर कर दिए। किस वजह से? अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने की वजह से, तौहीद की दावत देने की वजह से, बंदों को रब की पहचान करवाने की वजह से। दूसरा इम्तिहान जो था वो नमरूद जालिम बादशाह था, उसने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। हदीस की किताबों में मिलता है कि ऐसी आग जलाई थी उसने कि 40 दिन मुस्तकिल उस आग को दहकाया गया था, उस आग को जलाया गया था, और हर घंटे पे 4000 आदमी उस आग को दहकाते थे। 40 दिन जब आग जली है उसके शोले हदीस की किताबों में मिलता है कि आसमान के बुलंदियों से बात कर रहे थे, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे। अगर आसमान की ऊंचाई पर कोई परिंदा उड़ता जा रहा था तो उसकी लपट से वो खाक बनकर आग में गिर जाता था।
اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے ڈالا تھا. حضرت جبریل امین آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لی الیکم، مجھے تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ نمرود کے اندر کیا طاقت ہے جو مجھے آگ کے اندر ڈال رہی ہے؟ تو میرا رب چاہتا ہے آگ کے اندر جانے کہ میرا محبوب پیغمبر ابراہیم تو خود آگ میں چلا جا. لوگ تدابیر سوچ رہے تھے کہ اتنی بھڑکیلی ہوئی آگ ہے، اس کی شعاعیں جو ہے ایسا بھڑک رہی ہیں، اس کے اندر ابراہیم کو ڈالے گا کون؟ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ میرے ابراہیم یہ لوگ تدابیر سوچ رہے ہیں تو چھلانگ لگا دے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام خود آگ کے اندر کود گئے، فوراً اللہ نے قرآن کی آیت نزول فرما دی قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو سلامتی والے ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. اگر میرے ابراہیم کا ایک روما بھی زخمی ہوا، ایک روما بھی جھوٹا تو تجھے جہنم کی آگ میں ٹھوس کے رکھ دوں گا. حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس لکڑی درخت کی لکڑی پہ بیٹھتے تھے اس کا پھل اس پہ آ جاتا تھا اور وہ بیٹھ کے آرام سے کھایا کرتے تھے. 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر تھے. لوگوں نے سمجھا کہ ہڈیاں بھی جل کے خاک ہو گئی ہوں گی، لیکن جب 40 دن اور 40 رات مستقل گزر گئے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگ کے اندر موجود آگ نیچی سطح پہ پہنچتے پہنچتے زمین تک پہنچ گئی. بہت لمبے واقعہ ہیں لیکن مختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات کیسے کیسے لیے اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. جب نیچی سطح پہ پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آتے ہیں رونے لگتے ہیں. سارے قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو صحیح سلامت آ گئے، آپ کے روکٹے تک نہیں جلے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ چاہیے اپنے بیوی بچوں سے ملیے. 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ سے نکل کے آئے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے آپ کی ہڈیاں بھی جل کے خاک ہو گئی ہوں گی، لیکن حدیثوں میں لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلے تو خوبصورت اور ہو گئے تھے. پہلے بھی خوبصورت تھے. اللہ کے نبی اللہ پاک نے ایسے نبیوں کو بھی چنا ہے کہ خوبصورت بھی، حسین و جمیل بھی، اور جب آگ سے 40 دن اور 40 رات کے بعد نکلتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں روتا ہوں، میں تو روتا اس لیے ہوں، میں تو چاہتا بھی یہ ہو کہ نمرود واپس آگ لگائے اور واپس مجھے 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر ڈالے. میں تو ہر رات صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی میرا محبوب خود، میرا رب مجھ سے خود آ کے باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا میرے محبوب تجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی میں اپنے رب کا دیدار کرتا تھا. میں چاہتا ہوں واپس نمرود آگ لگائے اور اس آگ کے اندر دوبارہ مجھے ڈالے. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا دوسرا امتحان تھا. اور تیسرا امتحان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 60 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. عمر تقریباً 60 سال ہو گئی ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے. اللہ نے وہ 60 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا. بڑی منت سماجت دعاؤں کے بعد اللہ نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی. جب اولاد پیدا ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لو اور اپنے بچے کو لو اور یہاں سے لے کے جاؤ چٹیل میدان بیابان کے اندر جاؤ، وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ. 60 سال کے بعد اللہ نے ایک اولاد جیسی نعمت سے نوازا. جب
بتائیے اس ماں باپ کے دل میں کتنی محبت اس بچے کی ہوگی. وہ اپنے بچے کو لیتے ہیں, اپنی بیوی ہاجرہ کو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پہلے فلسطین پہنچتے ہیں. اللہ پاک نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں رکنا ہے, آگے جاؤ. جہاں پر جاؤ ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں پر کوئی سبز نہ ہو, دور دور تک کوئی بستی نہ ہو, وہاں نہ جنات نہ انسان کا کوئی جنت بھی رہتا نہ ہو. ایسی چٹیل میدان جگہ پر جاؤ. جاتے 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 مینا کے میدان میں پہنچے. آج حاجی جاتے ہیں, مینا کے میدان میں پہنچے. اللہ پاک نے کہا میرے ابراہیم رک جا, یہی وہ جگہ ہے, اسی جگہ پہ ٹھہر, اور تجھے اپنے سواری سے نیچے نہیں اترنا ہے. 2-3 حدیث ملتی ہے. ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ 3 دن تک تھے. دوسری حدیث ملتی ہے 2 دن تک تھے. تیسری حدیث ملتی ہے اسی دن واپس ہو گئے. اللہ پاک نے کہا اپنے بیوی اور بچے کو یہاں پہ چھوڑو. ایک مشکیزہ پانی تھا اور کچھ چند کھجوریں تھیں, اپنے بچوں کو دی اور واپس ہونے لگے. ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام پیچھے سے دوڑ لگا کے آ رہے ہیں. بولے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میرے شوہر, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, آپ اس کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب پریشان ہو گئی حضرت اما حاجرہ علیہ السلام تو کہنے لگے کہ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے ہاں اللہ کا حکم ہے, اور اللہ پاک کا یہ بھی حکم ہے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا. اما حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی جائیے, آپ بے فکر ہو کر جائیے. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں ہونے دے گا. اللہ پاک ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. چھوڑ کر کے چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد جب پانی مشکیزے سے ختم ہو گیا, کھجوریں ختم ہو گئی, چھوٹا بچہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگا, ماں بھی پیاس کی وجہ سے بے قرار ہونے لگی, تو سامنے 2 پہاڑ تھے, ایک کا نام تھا صفا اور دوسرے کا مروہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا پر چڑھتی, پھر جب چڑھتی پہاڑی کے اوپر وہ دل کے اندر بیٹے کی محبت تڑپانے لگتی, نیچے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتی, دیکھتی میرا بیٹا تڑپ رہا ہے. پھر مروہ کے اوپر جاتی دوڑتے لگاتے ہوئے, مروہ پہاڑ پہ جب چڑھتی پھر دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا, پھر نیچے بھاگتے ہوئے آتی. اسی طریقے سے صفا اور مروہ 7 چکر لگایا. اللہ پاک نے کہا کہ اے حاجرہ تیرے اس چکر لگانے کی قسم, میں اگر یہ مبارک مہینے میں حج جیسی عبادت دوں گا, اگر کوئی حاجی اس صفا اور مروہ کے چکر کو یعنی یہ سعی کو نہیں کرے گا, میں اس کے حج کو قبول نہیں کروں گا. مقدس عبادت میں تیرے یہ صفا اور مروہ کے سعی کو جو دوڑ تو لگاتی تھی, اس دوڑ کو اپنی خاص مقدس عبادت میں شامل کرتا ہوں. 7 چکر جب ہوتا ہے صفا اور مروہ کا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کا جب 7 چکر ہوتا ہے, نیچے جب آتی ہے تو دیکھتی ہے میرا بیٹا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا, اپنی ایڑی کو زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے. ایڑی کو زمین کے اوپر جہاں رگڑ رہا تھا اس کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت حاجرہ بڑی خوش ہوتی ہیں اور چاروں طرف سے پتھر لے کے کنکر لے کے باندھنے لگتی ہیں اور کہتی ہے زم 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 زم. اس وقت سے اس پانی کا نام آب زمزم پڑا. زمزم کہہ رہی تھی مطلب ٹھہر جا ٹھہر جا. یہ حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا بڑا امتحان تھا. اور چوتھا بڑا امتحان جو کل کی صبح سے شروع ہوگا, جب 7 سال کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے, ایک ہی بیٹا, ان کا معمول تھا روز صبح اٹھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو لے کے میدان کی طرف جاتے تھے.
بیٹے کو دوڑاتے تھے، بیٹا کہتا تھا ابو میں آگے آگے دوڑتا ہوں، اب مجھے پکڑو۔ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑ لگاتے تھے، پیچھے سے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے اپنے بیٹے کو پکڑتے تھے، بولتے پکڑ لیا بیٹا میں۔ پھر باپ دوڑ لگاتا تھا، بیٹا دوڑتے دوڑتے پکڑتا تھا، ابو میں نے پکڑ لیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ جب 7 سال کے ہوئے تو اللہ پاک نے 7ویں ذی الحجہ کو، یہی مبارک مہینہ جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، 7ویں ذی الحجہ کی رات میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب دکھایا اور کہا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم، میرے راستے میں صدقہ کرو۔ صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام 100 اونٹ کو ذبح کرتے اور 100 اونٹ کے گوشت کو سارے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں تقسیم کر دیتے۔ 8 ذی الحجہ کی رات ہوئی، پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ اے میرے پیغمبر ابراہیم، میرے راستے میں صدقہ کرو۔ پھر دوسری صبح جب اٹھتے ہیں تو پھر 100 اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کی رات میں سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے خواب دکھایا کہ میرے پیغمبر، یہ اونٹوں سے کام نہیں چلے گا، یہ اونٹوں سے کام نہیں چلنے والا، تم دنیا کے اندر تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ہو، یعنی تمہارے بیٹے کی قربانی چاہیے مجھے۔ کیونکہ 60 سال کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے حکم دیا اس کو چٹیل میدان بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ پھر 7 سال کے بعد جب وہ بچہ ملتا ہے واپس، باپ اپنے سینے سے لگاتا ہے، کلیجے سے لگاتا ہے، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا چوتھا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو قربانی، آپ کے بیٹے کی قربانی چاہیے، آپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائیں۔ یہ اللہ کا چوتھا امتحان تھا اور اس کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق کل باتیں کریں گے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی اور سنت سے فارغ